لوگ ایک مفلوج کو یسوع کے پاس شفا کے لیے لاتے ہیں۔ یسوع اس مفلوج سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی دل میں کہتے ہیں کہ یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے ایک سوال کرتا ہے، آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ فقیہ اور فریسی اس سوال پر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ اس سوال سے یسوع اصل مدعے کی طرف آتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کی الوہیت یا اس کے خدا ہونے کا ثبوت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ فقیہ اور فریسی جانتے تھے کہ وہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم کے مطابق بیماری گناہ کا نتیجہ تھی، سو ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو بیماری کو چنگا کر سکتا ہے وہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، اسی طرح جو گناہ معاف کر سکتا ہے وہ بیماری سے بھی شفا دے سکتا ہے۔ یعنی اگر مفلوج کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر وہ تندرست ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو چکے۔ اگر وہ سوچتے تو یہ انہی کی تعلیم تھی، سو وہ انہی سے پوچھتا ہے کہ آسان کیا ہے، معاف کرنا یا شفا دینا؟ ان کی خاموشی میں یہی جواب تھا کہ دونوں میں سے کوئی بات بھی آسان نہیں ہے۔ دونوں باتیں انسان کے لیے ناممکن ہیں، لیکن دونوں باتیں کہنا اور کر کے دکھانا صرف خدا کے لیے ممکن ہے۔ سو یسوع ان سے کہہ رہا ہے، اگر میں ایک کر سکتا ہوں تو دوسری بھی کر سکتا ہوں، اور اگر میں دونوں کر سکتا ہوں تو میں خدا ہوں، نہ کہ کفر کہنے والا۔ اب وہ پھنس چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ شفا دے سکتا ہے تو گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، اور یہ دونوں کام صرف خدا کر سکتا ہے۔ اس کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، یعنی کرنے اور کہنے کے تعلق سے۔ یہ دونوں کام کرنا ناممکن تھا، لیکن تیرے گناہ معاف ہوئے کہنے میں آسان ہے، کیونکہ اٹھ اور چل پھر کا ثبوت تو فوری طور پر مل جاتا، لیکن گناہ معاف ہوئے یا نہیں، اس کا ثبوت ناممکن تھا۔ اب جب یسوع نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ نہیں جان پائے کہ وہ سچ میں معاف ہوئے یا نہیں، لیکن جب یسوع نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، اور وہ آدمی فی الفور اٹھا اور چلنے لگا، تو واحد نتیجہ جو وہ اخذ کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دونوں کاموں کو جدا کرنا ناممکن تھا۔ یہ ایک عملی مظاہرہ تھا، بالکل اسی طرح جب اس نے گراسینیوں کے علاقے میں 2 بدروح گرفتہ اشخاص میں سے بدروحوں کو نکالا اور 2000 کے قریب سوروں میں جانے کا حکم دیا۔ اگر وہ بدروہیں سوروں کے اندر نہ جاتیں تو کوئی بھی نہ جان پاتا کہ وہ تعداد میں کتنی زیادہ تھیں، اور وہ نکل کر کہاں گئیں۔ بدروحوں کا نکل کر سوروں میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دونوں شخص پاک ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس مفلوج کا شفا پانا اس بات کا عملی مظاہرہ تھا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو چکے، اور یہ صرف خدا کر سکتا تھا۔ آمین۔